اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہماری 7ویں نشست ہے اور اس سے پہلے 6ٹی نشست میں ہم یہ بات بتلا چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے اور اس کا تعاقب کرنے کے لیے گئے تو ابو سفیان نے زمزم ابن عمر غفاری کو ایک مکۃ المکرمہ بھیجا اور وہاں سے 1000 کا لشکر روانہ ہوا۔ اس کے اندر سرداران قریش بھی موجود تھے اور عاتکہ بنت عبد المطلب کا خواب اور جہیم بن سلط کا خواب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہرحال کفار اپنی طاقت کے ساتھ نکلے اور یہاں تک کہ ابو جہل نے نکلتے وقت خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا کیا، یا اللہ ہم میں اور محمد کے درمیان جو حق پر ہیں آج ان کے بارے میں فیصلہ کر دے، اس فریق کے حق میں فیصلہ کر دے۔ وہی دعا اس کے لیے قیامت کے دن حجت بن گئی۔ بہرحال ابو جہل کی یہ دعا کے بارے میں خود کلام پاک میں سورہ انفال میں یہ آیت ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فیصلہ چاہتے تھے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فیصلہ تمہارے پاس آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ گئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم الٹی حرکت کرے تو ہم بھی الٹی حرکت کریں گے تمہارے ساتھ، یعنی الٹی چال چلو گے تو ہم بھی الٹی چال چلیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعتیں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اہل ایمان کے اوپر پھر ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس ذام کے اندر تم مت رہنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ایمان والو۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار کا لشکر روانہ ہوا اور مکۃ المکرمہ میں ایک قبیلہ تھا بنو قزاع، اس کی ہمیشہ قبیلہ قریش کے ساتھ انبن ہوتی تھی۔ شیطان ان کی شکل میں آیا، یعنی ان کے سردار کی شکل میں آیا اور انہیں اطمینان دلایا کہ قبیلہ قزاع کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ کفار کو ایک خوف یہ بھی تھا کہ کہیں یہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر دیں، یعنی جب ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں تو کہیں یہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر دیں، تو ان کو ایک جو ہے خطرہ لاحق تھا۔ بہرحال یہ لوگ نکلے اور ان کے نکلنے کا منظر کلام پاک میں اس طرح اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان لوگوں کی طرح مت نکلو جو اپنی بستیوں سے تکبر کے طور پر اور لوگوں کی نمائش کے طور پر اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو لوگ نکلے ویسا مت نکلو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے جس وقت اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔
خیر فلما ترات الفئتان، جب دونوں جماعتوں کو اس نے دیکھا، نکس علی عقبیہ، تو وہ الٹے پیر پھر گیا، وقال انی بریء منکم، اور شیطان نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں بھی کمبخت شیطان جھوٹ بولا۔ بہرحال یہ لوگ نکلے، یہاں سے نکلنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے، اچھا پھر یہ کہ ادھر کیا ہوا، ابو سفیان نے یہاں زمزم ابن عمر غفاری کو قاصد بھیج کر روانہ تو کیا اور خود قافلے کو بچا کر لے جانے کی فکر کیا، اور قافلے کو دور کے راستے سے سمندر کے کنارے سے قافلے کو بچا کر لے کر نکل گیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب تم اس کنارے تھے اور وہ لوگ اس کنارے تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، چونکہ ساحل سمندر کے راستے سے اس نے اپنے قافلے کو بچا کر لے کر نکل گیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خط لکھا، جب یہ مکہ پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ کفار قریش اب 1000 کا لشکر لے کر نکل چکے ہیں، تو اس نے یہ اطلاع بھیجی، انکم اذا خرجتم لتمنعوا عیرکم، وہ حبالکم و اموالکم وقد ہجاہ اللہ فرجو، تم صرف اس لیے نکلے تھے کہ اپنے قافلے کو اور اپنے آدمیوں کو، ورجالکم، اور اپنے اموال کو بچا لو، اللہ نے سب کو بچا لیا، لہذا تم سب مکہ واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل کمبخت کے اوپر بدبختی سوار تھی، موت سر پر امنڈلا رہی تھی۔ اس نے کہا ہم جب تک بدر پہنچ کر اپنی دھاگ نہیں بٹھائیں گے اور خوب گا بجا کر خوب مزے نہیں اڑائیں گے، اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے۔ کھا پی کر گا بجا کر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر لے کر نکل گیا، اور ادھر کفار قریش 1000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں اور بدر میں جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے، مطلب قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جب ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر لے کر نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ نے فرمایا اشیروا الی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، چونکہ اب معاملہ جنگ کا تھا اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ مقام روحا سے چل کر جب مقام صفرا پہنچتے ہیں تو بس اور عدی نے آ کر آپ کو قریش کی روانگی کی اطلاع دی۔ اس وقت آپ نے مہاجرین و انصار کو مشورے کے لیے جمع فرمایا اور قریش کی شان سے روانگی کی خبر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی فوراً کھڑے ہوئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہاری فرمایا اور بسر و چشم آپ کے اشارے کو قبول کیا اور دل و جان سے اطاعت کی اور اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔
اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جانثاری فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ امضِ لما امرک اللہ تعالی فنحن معک واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون ولیکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون۔ یا رسول اللہ، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ اس کو انجام دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح اس طرح یہ بات ہرگز نہیں کہیں گے جیسا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور جنگ کرو، اور بے شک ہم یہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے تم اور تمہارا خدا جاؤ اور جنگ کرو، بے شک ہم تم دونوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ انا معکما مقاتلون۔ اور ابن اسحاق کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے عربی میں تقریر نقل کی مقداد بن اسود کی، یہ ابن اسحاق کی روایت کے الفاظ ہیں، اور بخاری کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قافلے ابو سفیان کی خبر دی اور فرمایا کہ اگر تم اس کی طرف خروج کرو تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو غنیمت عطا فرمائے۔ ہم نے عرض کیا بہتر ہے، اور روانہ ہو گئے۔ جب ایک دو دن کا راستہ طے کر چکے تب آپ نے ہم کو مکے سے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ بعض لوگوں نے کچھ تعمل کیا کیونکہ گھر سے اس ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور جانثاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انصار کو افسوس ہوا اور سب نے کہا کاش ہم سب ایسے ہی کہتے جیسا مقداد نے کہا۔ یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، یعنی کاش ابتدان ہم ایسے ہی کہتے، اس لیے کہ اور اس کے بعد میں سب نے ایسے ہی کہا، جیسا کہ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول كما قالت بنو اسرائیل ولكن انطلق انت وربك فقاتلا انا معكم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب نے متفقہ طور پر کہا، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ انتہائی شافی اور کافی جواب انصار کا ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر فرمایا، اشیروا الی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلیغ اشارے کو اور دقیق نقطے کو سمجھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ شاید آپ کا روئے سخن انصار کی طرف ہے، یعنی آپ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے ایک معاہدہ ہوا تھا مکۃ المکرمہ میں لیلۃ العقبہ کے اندر۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا انصار سے کہ اگر آپ مدینہ آئے اور مدینے میں رہتے ہوئے آپ پر کوئی حملہ کیا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن مدینے سے باہر نکل کر ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ دار نہیں، یعنی
مدینے سے باہر ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب یہاں چونکہ مدینے سے باہر نکلنے کا معاملہ تھا، تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو یاد دلا رہے تھے، باوجود مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کے مظاہرے کے باوجود، تمام انصار نے جب جانثاری کا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ تو اس وقت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور جانثارانہ تقریر کی، اور یہ تقریر جو ہے علامہ زرخانی نے نقل کیا ہے۔ یا رسول اللہ قد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت به هو الحق وآتیناک على ذلك عهودا ومواثيق على السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله خرجت لأمر فأحدث الله غيره فأمضي لما شئت واصلي حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادی من شئت خذ من اموالنا ما شئت وآتنا ما شئت وما اخذت منا كان احب الينا مما ترك وما امرت به من امرنا فامرنا اتبع لأمرك لئن سرت حتى تأتي برك الغماد لنصيرن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه وما تكلف منا رجل واحد وما نكره أن ألقي عدونا إنا لصبر عند الحرب بصدق عند اللقاء ولعل الله يريك عنا ما تقربوا به عينك فصربنا على بركة الله۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے اور اس امر کی گواہی دی ہے کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد و میثاق کر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مدینے سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرمائی جو منشا مبارک کو اس پر چلیے، اور آپ جس سے چاہیں تعلقات قائم کریں اور جس سے چاہیں تعلقات قطع کریں، جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں دشمنی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں آپ لے لیں اور جس قدر چاہیں ہم کو عطا کریں، اور مال کا وہ حصہ جو آپ لیں گے وہ اس حصے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑیں گے، یعنی آپ جو مال ہم سے لیں گے وہ مال ہم کو زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو آپ ہمیں دیں گے۔ اگر آپ ہم کو برکیک الغماد جانے کا حکم دیں گے تو ہم بھی ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، یعنی ناممکن چیز بھی کرنے کو کہیں گے تو ہم اس کو بھی بجا لائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ سمندر میں بھی کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم اس وقت سمندر میں بھی کود پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو معیوب نہیں سمجھتے، البتہ تحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور مقابلے کے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا کہ جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی،
آپ اللہ کے نام پر ہم کو لے کر چلیے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کی یہ جانثارانہ بات سن کر مسرور ہوئی، اور آپ نے فرمایا اللہ کے نام پر چلو، اور تم کو بشارت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 2 وعدوں میں سے ایک وعدہ کہا ہے، یعنی یا ابو جہل کا لشکر یا ابو سفیان کا قافلہ، ان 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر اللہ تعالیٰ مجھے ضرور فتح عطا کرے گا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمْ، اور مجھ کو قوم کفار کے مارے جانے کی جگہیں دکھلائی گئی ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ اور فلاں شخص فلاں جگہ مارا جائے گا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ آپ اس وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ کیا کہ کافروں کی 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تم کو دے گا، تم یہ پسند کر رہے تھے کہ غیر ذی شوکت جماعت یعنی قافلہ ابو سفیان تم کو ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی آیات سے ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہری طور پر واضح ہو جائے۔ اسی لیے جنگ بدر کو قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، یہ حق اور باطل میں فرق ہونے کا دن ہے۔ یوم یعنی وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یعنی جو ہم نے مال اتارا ہمارے بندوں پر فرقان، حق اور باطل میں فرق کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 لشکروں کا مقابلہ ہوا ہے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر پر پہنچتے ہیں۔ کفار پہلے پہنچ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریتیلی زمین پر پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مدد کرتا ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے پانی اتارتا ہے، اور وہ پانی سے ریت جم جاتی ہے، شیطان نے جو بات دل میں ڈالی تھی وہ چیز نکل جاتی ہے، اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے، وَلِيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تم ثابت قدم رہیں۔ ادھر کفار کا 1000 کا لشکر، ادھر صحابہ کا 313، اس میں 2 ہی گھوڑے، ایک گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک گھوڑا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 8 زرہیں 9 تلواریں، یا 9 زرہیں 8 تلواریں، 70 اونٹ، ایک اونٹ پر 3 آدمی بیٹھ کے آئے تھے، بعض کے پیروں میں جوتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ یہ بھوکے انہیں کھانا کھلا دے، یہ ان کے پیروں میں جوتا نہیں، ان کو جوتا عطا کر دے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کیا، اور رات میں بہت گر گڑا کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، کہا یا اللہ اگر یہ جماعت، مختصر سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہیں۔ آخر شب میں آپ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے قراری دیکھی نہیں گئی۔ کہا کہ اٹھیے، سر اٹھائیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی لاج نہیں رکھے گا کہ اللہ آپ کی دعا نہیں قبول کرے گا، اللہ انشاءاللہ ضرور فتح ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور جبرائیل علیہ السلام نے بشارت، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آئے فتح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو جبرائیل
فتح کی بشارت لا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ناز پر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام نیاز پر تھے۔ آدمی جب مقام ناز پر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جو وسیع ہے اس پر اس کی نظر رہتی ہے، اور جب مقام نیاز پر رہتا ہے تو اللہ کے جبار اور اس کا قہار ہونا، اس کے شان حلال کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو حلال خداوندی پر تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جمال خداوندی پر تھی۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ان رحمتی وسیعت علی کل شیء، بے شک میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے آپ کے لیے ایک چھپر بنایا تھا، عریش۔ آج وہاں پر ایک مسجد بنی ہے، مسجد العریش، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈنگ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کفار میں آخر وقت تک یہی تھا کہ بھئی واپس چلیں۔ ایک تو عاتقہ بنت عبد المطلب کی خوف کی وجہ سے پریشان تھے، پھر جہیم بن سلط کے خوف کی وجہ سے پریشان تھے، پھر قافلہ بچ کر نکل جانے کی وجہ سے اس لشکر میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ اخنس ابن شریق کے کہنے سے بنو زہرا کے لوگ واپس چلے گئے، ان میں سے کوئی ایک آدمی شریک نہیں رہا۔ طالب بن ابی طالب جو ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، وہ بھی بہت سارے لوگوں کو لے کر نکل گئے۔ بہت سارے لوگ واپس ہوئے، مگر پھر بھی 1000 کا لشکر تھا۔ ابو جہل کی وجہ سے سب لوگ آ رہے تھے۔ عتبہ حالانکہ عمر میں بڑا تھا، لیکن ابو جہل کی دوستی اور مروت کا اسے لحاظ تھا، کم وقت کو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ خیر، جنگ شروع ہونے سے پہلے حکیم بن حزام نے آ کر عتبہ سے کہا کہ اے عتبہ، تم ایک بہت بڑا کام کر لو۔ دیکھو، جنگ شروع ہونے سے پہلے کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، فریق مخالف کے لشکر میں اپنے ہی لوگوں کا ہم سے خون ہوگا، بہتر ہے کہ تم لشکر کو واپس لے چلو۔ حکیم ابن حزام کے کہنے سے عتبہ نے کہا، سارے لشکر کو واپس لینے کی ذمہ داری میری ہے، یہ ایک شخص یعنی ابو جہل کو تم واپس لے کے چلو۔ حکیم ابن حزام نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابو جہل سے بات کرتا ہوں۔ اس وقت تو بہرحال وہ ابو جہل کو سمجھانے گئے، حکیم ابن حزام جو بعد میں اسلام قبول کیے، اور ادھر میدان کارزار میں عتبہ نے تقریر کی۔ اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، اللہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سب تمہارے قریبی لوگ ہیں، یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے باپ اور بھائی اور اپنی چچازاد بھائیوں کا اور اپنے ماموزاد بھائیوں کو دیکھتے ہو۔ محمد کو اور عرب کو چھوڑ دو۔ اگر عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہوگی، اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ عطا کیا تو وہ تمہارے لیے باعث عزت و شرف ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری ہی قوم کا غلبہ ہے، تمہارا غلبہ ہے۔ دیکھو، میری نصیحت کو رد مت کرو اور مجھ کو سفی اور نادان مت بناؤ۔ بہرحال ابھی آپ کے سامنے ہم نے جنگ بدر کی جو تقریریں نقل کی ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مقداد بن اسود کی، اس کو اردو زبان کے اندر مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں نقل کیا ہے، اور یہ بخاری اور محمد بن اسحاق اور علامہ زرقانی کے حوالے سے یہ ساری تقریریں ہیں۔ اب جنگ بدر کی کچھ اور باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے
8ویں نشست میں ہم آپ کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.